بتاؤ کسی کی عمارت باقی رہ سکتی ہے؟ کسی کی بلڈنگ بن سکتی ہے؟ ہرگز نہیں بن سکتی۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ اشتری للمؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ کریم نے ہمیں ایمان سے سودا کیا، اس سے میں نے سودے کی مثال دیکھی۔ رب کریم نے ایمان والوں سے تجارت کی، بندہ اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے سودا کرتا ہے، اس میں نفع کماتا ہے۔ میرے بھائیو، اصل رقم کی جو میں نے مثال دی تھی، اسے ہم کی اصطلاح میں رأس المال سے تعبیر کرتے ہیں۔ انسان نفع کے پیچھے بھاگے، رأس المال چھوڑے، اصل رقم کو دبو دے، وہ آخر نہیں، وہ کم عقل ہے، وہ بیوقوف ہے، وہ نادان ہے، وہ ناسمجھ ہے، ان کو اس کو تجارت کی خبر ہی نہیں کہ تجارت کیسے کی جاتی ہے۔ میرے بھائیو، ہمارا رب سے سودا چل رہا ہے، رب کا ایمان والوں سے سودا چل رہا ہے۔ اس سودے میں ہماری اصل رقم ہماری توحید ہے، توحید اصل رقم ہے۔ ہم نے جو سودا کیا اس میں اصل رقم توحید۔ ہم جس عمارت کی تعمیر کر رہے ہیں، اس عمارت کی جڑ، اس عمارت کی بنیاد توحید ہے۔ اگر بنیاد ہے تو عمارت باقی رہ سکتی ہے، اگر بنیاد نہیں ہے عمارت باقی نہیں رہ سکتی۔ توحید ہے، باقی اعمال کا اعتبار ہو سکتا ہے۔ توحید نہیں ہے، نہ نماز کی کوئی حیثیت ہے، نہ روزے کی کوئی اوقات ہے، نہ حج کا کوئی اعتبار ہے، نہ زکوٰۃ کی کوئی مقبولیت ہے۔ ان ساری چیزوں کا لحاظ اور اعتبار تب ہوگا جب ان کی بنیاد یعنی توحید موجود ہو۔ توحید ہے تو باقی چیزیں ہیں، توحید ہے تو سودے کا نفع ہو سکتا ہے۔ توحید نہیں ہے، انسان کو گھاٹا، اور بلکہ گھاٹا نہیں، اس کی بلڈنگ گر جائے گی، اس کی عمارت گر جائے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اس وقت مشکل، تکلیف اور پریشانی کی شدید آندیاں چلتی ہیں، بالکل ویسے جیسے ایک صحرا ہے، ایک وقت پڑا ہے، تند اور تیز آندیاں چلتی ہیں۔ اگر اس کی جڑیں مضبوط ہوں تو آندیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، اگر جڑیں مضبوط نہ ہوں تو میرے بھائیو، وہ درخت آندیوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے جڑ سے اکھڑ کر نکل کے گر پڑتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، انسان جب اس دنیا سے دار آخرت کی جانب رخصت ہونے لگتا ہے تو مصائب اور آلام کی تند اور تیز آندیاں چلتی ہیں۔ اب ایمان کیا ہے؟ اس درخت کی جڑیں یہ ایمان ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہے تو تیرا درخت جو اعمال کا ہے یہ باقی رہ سکتا ہے۔ اگر جڑیں مضبوط نہیں ہیں تو ڈر ہے کہ دنیا میں نہ جانے تو نے کیسی زندگی گزار دی، لیکن اگر مرنے کے وقت تیرا ایمان مضبوط نہ ہوا تو خدشہ ہے ان مصیبتوں اور آلام کی آندیوں کا مقابلہ تو نہ کر پائے اور تیرا درخت گر جائے۔ میرے بھائی، امام غزالی کی بات اس ایمان کی کمزوری کے بارے میں ہے۔ ایمان کمزور ہو جب بھی درخت کے اکھڑنے کا اندیشہ ہے، اگر توحید نہ ہو تو پھر ایمان کمزور نہ سمجھے یہ ایک ایسا درخت ہے جس کے نیچے کوئی جڑ ہی نہیں ہے، وہ کیسے رہ سکتا ہے؟ ان
بلند اور تیز ہونے تو دور کی بات ہے، شجرۃ خبیثہ من فوق الارض، یہ تو اس کی جڑ بھی نہیں ہے، اس کی زمین کے اندر کوئی چیز نہیں ہے جو اس کو قابو رکھے. میرے بھائی، ہم کو قابو رکھتا ہے تو توحید قابو رکھتی ہے، قابو رکھتی ہے تو توحید قابو رکھتی ہے. خلیفہ ہمارا، جڑ ہماری، بنیاد ہماری، راس المال ہمارا، اصلی وطن ہماری کوئی اور چیز نہیں، توحید باری تعالیٰ ہے. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے جہان بنایا، جہان رنگ بو بنایا، جہان رنگ بو کیوں بنایا؟ رب خود فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن و انس کی تخلیق اس لیے کی، میں نے جن و انس کی تخلیق اس لیے کی کہ وہ مجھے پوچھیں، وہ توحید کے پرستار رہے، وہ توحید کو مانے. میرے بھائی، تیری اور میری تخلیق، انس اور جن کی تخلیق میں حکمت ہی توحید ہے. رب نے بنایا ہے سب کو توحید کے لیے ہے. میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ اس صوفے پہ میں بیٹھا ہوں، یہ اس کی اصلی حالت ہے. اگر اس کا ایک بازو اتار دیا جائے تو کہا جائے گا کہ صوفہ ٹوٹا ہوا ہے. ایسے ہی اور اگر شروع سے بنے ایسا، ان کے بغیر یہ جو بازو اس کے ان کے بغیر بنے، اب دونوں نہیں ہیں، اب کوئی ٹوٹا ہوا بولے گا نہیں. ایک شے کی اصلی حالت ہوتی ہے، اصلی حالت اس کو بنایا جاتا ہے. میرے بھائیو، میں نے عرض کی رب نے انسانوں اور جنوں کو بنایا توحید کے لیے، توحید کے لیے. اب بنانے میں حکمت جو کار فرما تھی وہ ہے توحید. اب انسانوں کو بنانا ہے، جنوں کو بنانا ہے، ان کو اصلی حالت کون سی دی جائے، ان کو اصلی حالت کون سی دی جائے کہ اس پر ہوں تو وہ ٹھیک سمجھے جائے. میں نے اس صوفے کی مثال دی، ابھی اس کے دونوں بازو ہیں، ایک ٹھیک ہے، ایک اتار دے تو کہا جائے گا پرانا ہے، ٹوٹا ہوا ہے. جی، تو انسانوں کی اصلی حالت، مخلوقات کی اصلی حالت کون سی ہے؟ رب کریم نے فرمایا فاقم وجهك للدين حنیفا فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیها. فرمایا اپنے دین کو، اپنے چہرے کو دین کے لیے ہر باطل سے، ہر شرک سے جدا کر کے حالت حنیفیت میں، یعنی حالت توحید میں قائم رکھ. کہ حالت توحید کیا ہے؟ رب نے فرمایا فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیها. یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانوں کی اصلی حالت ہے، اس پر رب نے انسانوں کو بنایا اور تخلیق فرمایا ہے. دو باتیں الگ ہیں. پہلے عرض کی رب نے انسانوں اور جنوں کو بنایا، پیچھے حکمت توحید ہے، پیچھے حکمت توحید ہے. اب انسانوں اور جنوں کو بنانے کا فیصلہ تو ہو چکا، بنایا کیسے جائے، ان کو اصلی حالت کون سی ہو جائے؟ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اصلی حالت دی انسانوں کو یہ دی کہ جو توحید والی حالت ہے، وہ ہے ہمارا پروردگار، وہ ہمارا پروردگار ہے. ان کو کہاں سے سمجھ آ گئی، ان کو کہاں سے عقل آ گئی، ان کو کس مدرسہ نے تعلیم دی، ان کو کس رسول نے سکھایا، ان کو کس نبی نے سکھایا، کہاں سے ان کے پاس سے علم آیا؟ تو جو ہمارا رب ہے، آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہوں گا. رب نے فرمایا فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیها.
ہم نے اسی حالت میں تو بنایا تھا، ہم نے اسی حالت میں بنایا تھا۔ اس کی انسانوں کی اصلی حالت توحید کی تھی، اس لیے کسی نبی کے سکھانے کی ضرورت نہ پڑی، کسی رسول کے سکھانے کی ضرورت نہ پڑی، کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہ پڑی، کسی مدرسہ میں ثانوی تلوث کو پڑھنے کی ضرورت نہ پڑی۔ ابھی وہ سارے نظامات جو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالے گئے تھے وہ سارے اپنی اصلی حالت پر تھے، تو اس لیے رب نے سوال کیا، انہوں نے بیک زبان کہا بلا تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ یہ شرک بعد میں آیا، توحید کے منافی ساری باتیں بعد میں آئیں۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ یہ ماں باپ کا قصور ہے، بیٹوں کو بگاڑ دیتے ہیں، اولاد کو برباد کر دیتے ہیں، ان کے نظریات کو خراب کر دیتے ہیں، اور وہ بچہ آتا ہے تو توحید کو لے کر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ تیسرا مرحلہ ہے، اگر آپ کی توجہ ہے تو یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ تھا فیصلہ، ان کو کیوں بنایا جائے؟ اس لیے بنایا جائے کہ توحید کی پرستار رہے۔ اب بنا دیا، اصلی حالت دے دی۔ اصلی حالت کون سی دی جائے؟ اصلی حالت دی گئی توحید کی، تاکہ ان سے کوئی بھی کسی بھی وقت اصلی حالت میں ان سے پوچھے، یہ بیک زبان لا الہ الا اللہ کی صدا دے۔ اب تیسرا مرحلہ ہے، اللہ رب العالمین نے اسی حالت کو بنا کے آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھ دیا، آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھ دیا۔ اب اللہ رب العالمین نے پھر نکالا، قرآن عظیم خود بیان فرما رہا ہے، پھر نکالا۔ یہ پھر کیوں نکالا؟ پھر کیوں نکالا؟ وہ اللہ کریم کا سوال بتا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الست بربکم، تمہیں نکال کے تم سے پوچھنا چاہتے ہیں ہمیں پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے، ہمیں جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ ابھی تم آدم کی پشت میں ڈالا، کہیں توحید سے تو پھر نہیں گئے تھے۔ شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، ہم نے تمہیں اس لیے نکالا ہے کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ بیٹھو ہمیں اس کی خبر نہ تھی، اور تقولوا انما اشرک آباؤنا، ہمارے باپ دادا مشرک تھے، کیونکہ باپ دادا مشرک تھے، وہ توحید کے پرستار نہ تھے، اس لیے ہم بہت گئے، ہم بھٹک گئے۔ سنو، تمہیں بنایا توحید کے لیے، تمہیں اصلی حالت دی توحید کی۔ آج تمہارے جد امجد، تمہارے دادا، تمہارے باپ آدم کی پشت سے نکال کے پھر تمہیں تاکید کرتے ہیں، سنو میں ایک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا بھی توحید کے لیے۔ میرے بھائیو آپ کی توجہ چاہوں گا، ہاتھ چلتے چلتے آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے، انسان نکل نکل کے دنیا میں پھیلنے لگ گئے۔ اب اللہ رب العالمین نے رسولوں کا سلسلہ شروع کیا، اللہ کریم نے رسولوں کا سلسلہ شروع کیا، اللہ کریم نے رسولوں اور کتابوں کا سلسلہ شروع کیا۔ رسولوں کا سلسلہ کیوں شروع کیا؟ وجہ ہے آپ کی وما ارسلنا من رسول من قبلک الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا، وما ارسلنا من رسول من قبلک، حبیب ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا، اب یہ رسولوں اور کتابوں کا سلسلہ ہے، رسولوں اور کتابوں کا سلسلہ ہے۔ یہ سلسلہ کیوں چلایا؟ آپ فرماتے ہم نے جو بھی نبی بھیجا، جو بھی رسول بھیجا، اس کی جانب پیام بھیجا، اس کی جانب وحی کی، وحی کیا کی؟ لا الہ الا انا، لا الہ الا انا، اے میرے رسول ان لوگوں کو پیام دے دے، ان لوگوں کو تاکید کر دے، ان لوگوں کو میسج دے دے کہ تیرا رب ایک ہے،
تیرا رب ایک ہے، خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، سب سے پہلا انہیں پیام دینا ہے وہ رب کی توحید کا پیام دینا ہے۔ میرے بھائیو، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو پڑھو، قرآن کو اٹھاؤ، نوح علیہ السلام کو پڑھو۔ رب کریم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ کریم نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ وَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے سب سے پہلی بات کون سی آتا کی؟ وجہ ہے آپ کی حضرت نوح علیہ السلام کا پہلا میسج اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب اولاد آدم میں شرک پھیل گیا، کفر پھیل گیا، توحید کے منافی کام ہونے لگ گئے، لوگوں نے توحید کے درس کو بلانا شروع کیا۔ رب نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پہلا پیام کیا ہے؟ ما لکم من الہ غیرہ، لوگوں تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، معبود ایک اللہ واحد قہار کی ذات والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا وہ توحید کا میسج ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی جانب حضرت ہود آتے ہیں، ان کی زبان پر بھی یہی میسج ہے، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تیرا کوئی معبود نہیں، تیرا معبود ایک واحد اللہ قہار کی ذات والا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا میسج کیا ہے؟ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ جناب شعیب کو قوم مدین کی جانب بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کی جانب حضرت شعیب کو بھیجا جا رہا ہے۔ ان کا میسج کیا ہے؟ ان کا پیام کیا ہے؟ ان کا پیام بھی یہی ہے، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارا معبود رب ہے، تمہارا معبود اللہ ہے، تمہارا معبود واحد ہے، تمہارا معبود یکتا ہے۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا، بات کو دوبارہ یہاں سے چلایا، اختصار سے اشارہ کروں گا۔ انسانوں کو بنانے میں حکمت توحید ہے، انسانوں کی اصلی حالت توحید ہے۔ آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالنا توحید کے لیے ہے، رسولوں کو بھیجنا توحید کے لیے ہے، کتابوں کو نازل کرنا بھی توحید کے لیے ہے۔ سلسلہ چلتے چلتے میرے آقا، میرے مولا، میرے داتا، میرے ملجا، میرے ماوا، سید الرسول جان کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ حضور کا پہلا میسج کیا تھا؟ حضور کا پہلا پیام کیا تھا؟ اگر آپ کے ذہنوں میں وہ واقعہ ہو کہ جب میرے آقا علیہ السلام نے اپنے خاندان کو جمع کیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب یہ مبارک آیت نازل ہوئی، میرے آقا علیہ السلام نے بنو ہاشم کو جمع کیا۔ بنو ہاشم کو جمع کر کے ان سے کہا کہ لوگوں، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر جرار آ کر تم پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ بنو ہاشم نے کہا ایسے نہیں مانیں گے، ہم نے آج تک آپ کی زبان سے صرف سچ سنا، صرف امانت دیکھی، آپ صادق و امین ہیں، تو ہم آپ کی ہر بات مانیں گے۔ جب قوم والوں نے یہ بات کہہ دی تو میرے آقا کا سب سے پہلا میسج کیا تھا؟ سب سے پہلا پیام کیا تھا؟ ایھا الناس، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضور کا خاندان سارا جمع ہے،
حضور اپنے خاندان کو پہلا پیام نبوت دے رہے ہیں، پہلا پیام رسالت دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، پہلا پیام رسالت کوئی اور نہیں ہے، وہ بھی رب کی توحید کا بیان ہے۔ یا رسول اللہ، الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ رب کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ میسج اس وقت دیا جا رہا ہے کعبۃ اللہ کے باہر نہیں، کعبۃ اللہ کے اندر بھی بت نصب کر دیے گئے تھے۔ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک پیام یہ ہے، لوگوں تمہیں بنانے والا ایک ہے، اس جہان کو سجانے والا ایک ہے، تمہارا مالک ایک ہے، تمہارا خالق ایک ہے، یہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اس لیے کہ کائنات اکیلے اس نے بنائی ہے، کوئی اس کے برابر ہو نہیں سکتا۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا تو کس کے برابر کیسے ہو، میں اختصار سے ایک حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ الازمہ کے اندر امام الشیخ نے روایت کی، میرے آقا نے فرمایا زمین سے آسمان کی دوری 500 سال، کتنی معمولی بات نہیں ہے۔ میں یہ نہیں عرض کرنا چاہوں گا کہ کس اسپیڈ سے، اس لیے کہ اختصار، ورنہ لائٹ روشنی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی اسپیڈ سے حرکت کرتی ہے، اس کو زمین سے آسمان اول سے جانا پڑے تو 500 سال نہیں، ہزاروں نوری سال لگ جائیں، ہزاروں نوری سال لگ جائیں، تب آسمان اول تک پہنچے 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ۔ لیکن میرے آقا نہ جانے کس کی رفتار بیان کر رہے ہیں، اور 500 سال میں پہلا آسمان اتنا زمین سے پہلا آسمان دور ہے، اتنا پر یہ موٹا ہے، پہلے آسمان سے دوسرا پر اتنا دور، دوسرا اتنا موٹا، تیسرا اتنا دور، تیسرا اتنا موٹا، چوتھا اتنا دور، چوتھا اتنا موٹا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، جب 7ویں آسمان پر تم چلے گے، 7واں اتنا دور اور اتنا ہی موٹا ہے۔ سنیے، 7ویں سے کرسی پہ چلے گے، حضور نے فرمایا کرسی پہ کھڑے ہو کر، الفاظ میرے ہیں، مفہوم حدیث کا ہے، کرسی پہ کھڑے ہو کر اگر کوئی 7 آسمانوں کو دیکھتا ہے تو کرسی اتنی بڑی ہے، اس کے سامنے 7 آسمان اتنے چھوٹے ہیں کہ بڑے بیابان میں جیسے انگوٹھی کا چھلا نظر آتا ہے، ایسے کرسی کے سامنے 7 آسمان نظر آتے ہیں۔ یہ 7 آسمانوں کی اوقات ہے کرسی کے سامنے، 7 آسمانوں کرسی کے بعد حضور نے فرمایا کرسی کے بعد تو عرش پہ چلا جائے، اب عرش سے کرسی دیکھے گا، بڑے بیابان میں چلے پانی نظر آئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اب عرش سے پانی پہ چلے گئے، پانی کے سامنے عرش کی یہی حیثیت ہے، پانی کے بعد ہوا پہ چلے گئے، ہوا کے سامنے یہی حیثیت ہے۔ یہ ہے عالم، یہ ہے جہان، یہ ہے عالم، اور یہ رب کے ہاتھ میں کیسا اس کو شان ہے، یہ رب کے ہاتھ میں کیسے ہے، جیسے کسی کی ہاتھ میں جیسے کسی کے ہاتھ میں دانا رکھا ہوا ہو۔ 5.5 فٹ اور 6 فٹ کے انسان دوڑ کر تیرے ہاتھ میں جب دانا آتا ہے تو بڑی شخصیت کے سامنے اس دانے کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کیا اوقات ہوتی ہے، یہ تشبیہ نہیں ہے۔ رب کریم مصطفیٰ کریم پھر سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس لیے بات کو مکمل نہ کیا، آگے بھی بڑھایا کہ جس طرح ایک لمبے ترنگے انسان کے ہاتھوں میں ایک دانا آ جائے اس کی کوئی اوقات نہیں، اتنا بڑا جہان دیکھ،
رب کے ہاتھ میں جیسے دانا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ بڑائی کا بیان ہے، یہ بڑائی کا بیان ہے، یہ بڑائی کا بیان ہے. اللہ اللہ اکبر. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں یہ رب کے دستے اقدس میں جیسا اس کی شان کے لائق، ایسے جیسے دانا. لیکن کوئی سمجھے شاید دانے کی ہم سے پھر بھی کوئی نسبت بن جاتی ہے، شاید جہان کی اس کریم سے شاید کوئی نسبت ہے. اس لیے حضور نے اگلا جملہ بھی فرمایا، یہ ساری بات رب کی بڑائی بتانے کے لیے تھی، تمہارے ذہنوں میں رب کی بڑائی کے بیان کے لیے تھی. اس لیے لیکن یہاں عام ہو سکتا تھا کہ شاید جہان کو رب کی ذات سے کوئی نسبت ہے، اس لیے فرمایا وَأَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ، وَأَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ. یہ اتنا بڑا جہان وہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ آسمان کتنا دور ہے. سائنس کتنی ترقی کر چکی، زمین سے آسمان کا ایگزیکٹ فاصلہ کتنا ہے. آسمان پہ جانا تو دور کی بات ہے، سائنس میں طاقت نہیں کہ فاصلہ صرف بیان کر سکے. یہ پہلے آسمان کی بات ہے. تو جب تو عرش کے باہر پانی اور ہوا کی بات کرے تو کتنا بڑا جہان. فرمایا رب کے ہاتھ میں جیسے دانا، اور مت سمجھ کے دانا دانے کی پھر کوئی نسبت ہوتی ہے. وہ اصغر من ذالک، رب کے ہاتھ میں جو ہاتھ اس کی شان کے لائق، اس کے دربار میں اس کے ہاتھ میں اس پورے جہان کی وہ حیثیت بھی نہیں تو تیرے ہاتھ میں ایک دانے کی حیثیت ہوتی ہے. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کے تصور میں، ایمان والے کے تصور میں بھی آ سکتا ہے کہ کوئی رب جیسا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. حضور نے فرمایا یہ کیا بت بنا کے بیٹھے ہو؟ ان بتوں کو تم رب کے برابر کا قرار دیتے ہو، ان بتوں کو رب کے برابر کا سمجھتے ہو. وہ واحد ہے، وہ قہار ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر ہے. ہر شے سے بڑا ہے، ہر شے سے بڑا ہے، ہر شے سے بڑا ہے. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. لوگوں بولو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا میسج ہے. اب اسلام پھیلنے لگ گیا، ہر ایک کو میسج یہی دیا جاتا. سب سے پہلا میسج کیا میسج ہے؟ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد مرحلہ آیا نمائندے بھیجنے کا، نمائندے بھیجنے کا، سفیر بھیجنے کا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے، ایمان کے، اسلام کے لیے سفیر اور نمائندے مختلف علاقوں میں بھیجنا شروع کر دیے. ان میں سے ایک نمائندہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو روانہ کیا جا رہا ہے. ویسے تو جو نمائندہ روانہ کیا جاتا اس کو تاکید یہی کی جاتی، لیکن چونکہ حدیث میں الفاظ، حدیث میں ذکر جناب معاذ بن جبل کا ہے، اس لیے میں نے جناب معاذ بن جبل کا نام لیا. حضرت معاذ بن جبل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام روانہ فرما رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب. تو اہل کتاب کی ایک قوم پر جا کر پہنچے گا، ان کے پاس جاؤ. وَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. بات میں توجہ کیجئے گا. وَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. وَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى. فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يُوحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى. پچھلا جملہ ذہن میں رہے. حضور ان کو کتوں کے پجاریوں کے پاس نہیں بھیج رہے تھے، حضور انہیں آگ کے پجاریوں کے پاس نہیں بھیج رہے تھے، حضور انہیں چاند اور سورج کے پرستاروں کے پاس نہیں بھیج رہے تھے.
حضور انہیں اہل کتاب کے پاس بھیج رہے تھے. اس کے پاس اہل کتاب کے پاس بھیج رہے تھے. وہ اہل کتاب کہ جو اپنے آپ کو توحیدی کہتے ہیں، یہودی بھی اپنے آپ کو توحیدی کہتے ہیں، عیسائی بھی ثالوث کے قائل ہو کر بھی اپنے آپ کو توحیدی کہتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا ہر توحیدی کہنے والا توحیدی ہونا ضروری نہیں ہے. آج کیا پہلا میسج ان کو اللہ کی توحید کا سنا دے. یہ اہل کتاب کی طرف جا رہے تھے. یہودیوں کی توحید کوئی توحید نہیں. وہ عزیر ابن اللہ کہیں، وہ عزیر ابن اللہ کہیں، ان کی توحید کون سی توحید ہے؟ وہ المسیح ابن اللہ کہیں، ان کی توحید کون سی توحید ہے؟ اس لیے میرے آقا نے فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ. فرمایا سب سے پہلا تیرا میسج یہ ہونا چاہیے، سب سے پہلا تیرا پیغام یہ ہونا چاہیے، سب سے پہلے تیری پکار یہ ہونی چاہیے. کون سی؟ ان یوحد اللہ تعالی. باقی باتیں پیچھے چھوڑو، سب سے پہلے رب کی توحید کی بات کرو. ان یوحد اللہ تعالی، سب سے پہلے توحید کی بات کرو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف شاہان کو کبھی خطوط لکھے، کبھی تو نمائندے بھیجے، کبھی خطوط لکھے. ہرقل کو جو خط لکھا اس میں فرمایا تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، سواء بیننا وبینکم، سواء بیننا وبینکم. بات قابل توجہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرقل کو پیام دے بھیجا، اسے خط لکھ کر بھیجا کہ اور باتیں نہیں مانتے تو اس پلیٹ فارم پہ آ جاؤ. وہ جو ہے آپ کی اس پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، اس بات پہ آ جاؤ جس کا دعویٰ تم کرتے ہو، جس کا دعویٰ ہم کرتے ہیں. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. وہ بات جسے تم بھی دعویٰ کرتے ہو، وہ بات جس کا ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں، وہ بات جس کا یہودی بھی دعویٰ کرتے ہیں، وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی توحید کو سچے دل سے مانو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد فرمائے. یہ نمائندوں کے ساتھ ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعثت بالسیف والقلم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام بعثت بالسیف، میں تلوار دے کر بھیجا گیا، میں تلوار دے کر بھیجا گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار کے ساتھ جہاد کیا. حضور سے پوچھی یا رسول اللہ یہ آپ جہاد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جہاد کیوں کرتے ہیں؟ جہاد میں حکمت کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله واذا قالوها وقد عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله. اور کما قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام رب نے میرے ہاتھ میں تلوار دی ہے، رب نے مجھے تلوار دے کر بھیجا ہے. تلوار کیوں دے کر بھیجا ہے؟ رب نے کہا تاکہ لوگوں سے جنگ کر، تاکہ لوگوں سے قتال کر، تاکہ لوگوں سے جہاد کر. اے مالک کس بات میں جہاد کرو؟ اللہ کریم نے فرمایا جب تک یہ میری توحید کی گواہی نہیں دیتے جنگ ختم نہیں ہوتی. جب یہ توحید کی گواہی دے دے ان کی جانیں بھی محفوظ ہو گئے، ان کے مال بھی محفوظ ہو گئے. وَإِذَا قَالُوهَا وَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم. اب ان کے خون بھی محفوظ ہیں، ان کی جانیں بھی محفوظ ہیں. یا رسول اللہ ہو سکتا ہے دل سے نہ پڑا ہو سکتا ہے صرف ظاہری توحید ہو سکتا ہے توحید صرف زبانی ہو. میرے آقا نے فرمایا حسابہ علی اللہ، یہ حساب رب کرے گا کہ توحید اندر سے تھی یا توحید باہر سے تھی. توحید وہ کمال ہے، توحید وہ خوبی ہے،
اگر صرف ظاہری طور پر بھی آ جاتی ہے تو میرے بھائیوں جان بھی محفوظ ہو جاتی ہے، مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت اسامہ ایک شخص کو جنگ کے اندر اس کے سینے پہ چڑھے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، سینے پہ چڑھے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسامہ سمجھے یہ ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا ہے، مار ڈالا اس کو، بات پھیل گئی۔ حضور سید الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس تک پہنچی۔ حضور کے دربار میں اسامہ تو نے جب لا الہ الا اللہ اس نے کہہ دیا تو نے قتل کیوں کیا، تو نے اسے کیوں مارا؟ عرض کی یا رسول اللہ ڈر سے پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا دل چیر کے دیکھ لیتے کہ ڈر سے پڑھ رہا تھا یا دل سے پڑھ رہا تھا، دل چیر کے دیکھ لیتے کہ ڈر سے پڑھ رہا تھا یا دل سے پڑھ رہا تھا۔ حضرت اسامہ سمجھ گئے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مصطفیٰ کریم کے چہرے پر جلال اور غضب کے آثار نمودار ہو گئے ہیں، توحید آ چکی تھی، جان کیوں لی ہے؟ توحید آ جاتی ہے جان محفوظ ہو جاتی ہے، مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسامہ چاہے دل سے توحید ہو یا زبان سے توحید ہو، توحید توحید ہے، توحید توحید ہے۔ اس کی برکت دل میں ہو جب بھی ملتی ہے، اس کی برکت زبان سے ہو جب بھی ملتی ہے۔ بات اتنی سی ہے، زبان پہ ہے تو دنیا میں ملے، توحید زبان پہ ہے تو دنیا میں برکت ملے گی، اگر دل میں ہے تو دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی۔ من مات ولم يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات ولم يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من قال مخلصا من قلبه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضور نے فرمایا جو شرک کیے بغیر مر گیا، توحید پہ مر گیا اور دل کی توحید لے کر مرا، حضور نے فرمایا رب اسے داخل جنت فرما دے گا۔ دل کی توحید ہو تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے، لیکن بات ہو رہی تھی ظاہری توحید کی، زبانی توحید کی۔ اسامہ کیوں قتل کیا، کیوں قتل کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ ڈر سے، فرمایا دل چیز کا پھر دیکھ لیا۔ اسامہ ڈر گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے استغفار کیجیے، بخشش کی دعا کیجیے، میں غلطی کر بیٹھا، میں نے اسے قتل کر دیا، توحید آنے کے بعد قتل کر دیا۔ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اسامہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ دعا کیجیے، حضور استغفار کیجیے، میں غلطی کر بیٹھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما تفعل یوم القیامہ اذا جاء بلا الہ الا اللہ، ما تفعل یوم القیامت اذا جاء بلا الہ الا اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسامہ تو کہہ رہا ہے کہ تیرے لیے استغفار کروں، تیرے لیے بخشش کی دعا کروں، مجھے بتا کہ جب قیامت کے روز وہ شخص لا الہ الا اللہ کو لے کر آئے گا، توحید کو لے کر آئے گا، بتا تو کیا جواب دے گا، تو کیا کرے گا؟ لا الہ الا اللہ ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دے، رب کی توحید کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دے، ساری کائنات کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں ڈال دے، ترازو کا دوسرا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا، توحید والا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ اسامہ استغفار تو ہم تمہارے لیے کرتے، بخشش کی دعا تو ہم تمہارے لیے کرتے، جب توحید اس کے ساتھ آئے گی تو کیا کرے گا، تو کیا کرے گا؟ میرے بھائیوں میں نے بات کو جہاں سے شروع کیا، اب اسلام کی تعلیمات پھیل رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، نمائندے جا رہے ہیں، مکتوبات لکھے جا رہے ہیں، ہر ایک میں سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید، سب سے پہلے توحید ہے۔ میں اب گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جانا چاہوں گا، ورنہ توحید اتنی عظیم خوبی، اتنا عظیم کمال، بتائیے توحید پہ مختصر گفتگو تو نہیں ہو سکتی، لیکن اثر کا وقت شاید ہو چکا ہے۔ میں گفتگو ختم کرنے سے پہلے ایک دو باتیں اور عرض کرنا چاہوں گا، آپ کی توجہ
آپ کی توجہ، یہاں تک جو میں نے گفتگو کی ہے تمام مسلمان اس پہ متفق نظر آئیں، تمام مسلمان اس پہ متفق نظر آئیں، لیکن ایک چیز کی ضرورت ہے سمجھنے کی کہ یہ توحید کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، اتنی عظیم چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے انسانوں اور جنوں کو بنایا، انسانوں کو اصلی حالت یہی دی، آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا، نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، اللہ نے اپنے حبیب کو اسی کے لیے بھیجا۔ نبی اکرم نور مجسم کا پہلا میسج یہی ہے، جنگیں اسی نام پہ ہیں، نمائندے اسی نام پہ ہیں، کتابیں اسی نام پر ہیں، خطوط اسی نام پر ہیں۔ یہ ہے کیا؟ حسین میں رہے کہ توحید کیا ہے، توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے اعتقاد و انفراد، اعتقاد و افراد اللہ تعالی، اعتقاد و وحدانیت اللہ تعالی فی ذاتہ و صفاتہ و افعالہ۔ بات مختصر سی ہے، اللہ کریم کی ذات میں اعتقاد و عدم شریک، اعتقاد و عدم تعدد، وہ بھی الفاظ آپ بولیں، فی ذاتہ و صفاتہ و افعالہ، اس کی ذات میں تعدد کی نفی ماننا، تعدد نہیں ہے۔ اس کی مزید وضاحت عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، اور اسی وضاحت پر بات ختم کرنا چاہوں گا کہ ذات میں تعدد نہیں ہے، صفات میں تعدد نہیں ہے، افعال میں تعدد نہیں ہے، یہی توحید ہے، اس کا اعتقاد توحید ہے۔ ذات میں تعدد کی نفی کا اعتقاد، رب کی صفات میں تعدد کی نفی کا اعتقاد، رب کے افعال میں تعدد کی نفی کا اعتقاد، یہ توحید ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ تھوڑی وضاحت کروں گا، امید ہے بہت سے دوستوں کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اصل میں ذات، صفات اور افعال، ذات کی وحدانیت کا مطلب کیا ہے؟ ذات کی وحدانیت میں دو چیزیں سامنے رکھنا پڑتی ہیں، وہ جو ہے آپ کی ذات کی وحدانیت جب مانی جائے تو دو چیزوں کی نفی کرنا پڑتی ہے، دو چیزوں کا دل سے انکار کرنا پڑتا ہے، تو ذات کی وحدانیت انسان کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کو مرکب نہ مانا جائے، ذات باری تعالیٰ کو مرکب نہ مانا جائے۔ دو جوہر مل کے انہوں نے رب کو بنا دیا، دو عرصے مل کے انہوں نے رب کو بنا دیا، جوہر اور عرص مل کے انہوں نے رب کو بنا دیا، یا کوئی فرضی کوئی بھی دو چیزیں کر لے، دو چیزوں نے مل کے رب کو بنایا، یہ عقیدہ کفر ہے، اس کی نفی توحید ہے۔ یہ ہے ذات کی توحید، ذات میں توحید، ذات میں توحید کے لیے ایک اس چیز کو ماننا پڑے گا، وہ مرکب نہیں ہے، وہ کسی سے مل کر نہیں بنا، وہ کسی سے مل کر نہیں بنا، وہ سب کو خود بنائے، کسی سے مل کر کہاں بنے؟ اور جو کسی سے مل کر بنے وہ تو خالق ہو نہیں سکتا، وہ تو بنانے والا ہو نہیں سکتا، وہ تو اپنے پارٹس کی جانب، اپنے اجزاء کی جانب، اپنی اجزاء جو ہے ان کا محتاج ہوتا ہے، جو محتاج ہوتا ہے وہ رب نہیں ہو سکے گا، وہ خالق نہیں ہو سکتا، وہ مالک نہیں ہو سکتا، وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پہلی چیز یہ ہے ذات کی وحدانیت میں کہ یہ مانا جائے وہ مرکب نہیں ہے، کسی سے مل کر نہیں بنا، کسی سے مل کر نہیں بنا، دو چیزوں نے ملا کر اسے بنایا ہو، تو کوئی بھی دو چیزیں ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس کی نفی یہ ذات کی توحید ہے،
اس کے ساتھ دوسری چیز بھی آپ مانیں گے تب جا کے ذات کی توحید پوری ہوگی، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی ذات نہیں۔ تو واجب الوجود، تو کوئی واجب الوجود نہیں، وہ واجب الوجود تو کوئی واجب الوجود نہیں، تو مستحق عبادت تو کوئی مستحق عبادت نہیں۔ یہ مانیں گے، یہ دو باتیں میں نے عرض کی ہیں، آج ذہن میں رہے۔ توحید کے نیچے میں نے تین باتیں عرض کی تھی، ایک تو وحدانیت کا اعتقاد ذات میں، دوسرے صفات میں، تیسرے افعال باری تعالیٰ میں۔ ذات میں جو توحید ہے اس کے نیچے پھر دو چیزیں مانیں گے تو یہ بڑی بات پوری ہوگی۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک یہ کہ اس کی ذات کو مرکب نہ مانا جائے، کسی سے مل کر نہیں بنی، کسی نے مل کے اسے نہیں ایجاد کیا، اجزاء سے مرکب نہیں، جواہر سے مرکب نہیں، آراز سے مرکب نہیں، کوئی فرضی چیزیں جو آراز اور جواہر کا ایک کے علاوہ کوئی اور چیز ہو اس سے مرکب نہیں۔ کبھی یہ مانیں گے تو اعتقاد توحید فی الذات کا ایک چیز، ایک حصہ، ایک نظریہ آپ کو حاصل ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ آپ یہ بھی مانیں گے کہ اس جیسا کوئی نہیں، وہ واجب الوجود اور اکیلا وہی واجب الوجود، وہ مستحق عبادت اور اکیلا وہی مستحق عبادت، اس کے علاوہ نہ کوئی واجب الوجود ہے نہ کوئی مستحق عبادت۔ یہ ذات میں توحید ہے، صفات میں توحید۔ اگلا مرحلہ ہے صفات کا، ذہن میں رہے اللہ رب العالمین کی ذات قدیم ہے تو صفات بھی قدیم ہے۔ اللہ کریم کی ذات قدیم ہے تو صفات بھی قدیم ہے، اس کی سمع قدیم ہے، بصر قدیم ہے، علم قدیم ہے، قدرت قدیم ہے، ارادہ قدیم ہے، حیات قدیم ہے۔ اور ہم ماتریدی ہیں، ماتریدیوں کے ہاں تکوین بھی قدیم ہے، تکوین بھی صفات ذات میں آتی ہے۔ دوسرے اشعریوں کے ہاں تکوین صفات افعال میں آتی ہے، ہمارے ہاں تکوین صفات ذات میں آتی ہے، تو قدرت پر مترتب ہوتی ہے۔ یہ ساری صفات اشعریوں کے ہاں 8، اشعریوں کے ہاں 7 اور ہمارے ہاں 8 صفات قدیم۔ یہ صفات قدیم ہے، تو توحید فی الصفات کا مطلب کیا ہے؟ توحید فی الصفات میں بھی دو باتیں ماننا پڑے گی، جیسے وہاں دو باتیں مانی، یہاں پر بھی دو باتیں ماننا پڑے گی، پھر توحید فی الصفات والا حصہ آپ کو مل جائے گا، حاصل ہو جائے گا۔ نمبر ایک، یہ مانے کہ اس کی دو قدرتیں نہیں ہیں، اس کے دو ارادے نہیں ہیں، اس کی دو سما نہیں ہے۔ توحید اس کی قدرت واحدہ ہے، اسی ایک قدرت سے وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کی سما واحد، بصر واحد، علم واحد، کلام واحد۔ یہ دو نہیں ہے، رب کے دو علم ہیں، دو قدرتیں ہیں، دو سما، دو بصر، دو قدرت، دو ارادہ نہیں، سب ایک۔ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ یہ توحید فی الصفات کے لیے پہلی یہ بات ماننا پڑے گی، وہ کیا؟ رب کی سما ایک، بصر ایک، قدرت ایک، ارادہ ایک، علم ایک، حیات ایک۔ اس میں کثرت نہیں ہے، دو قدرتیں نہیں ہیں، دو سما نہیں ہیں، دو بصر نہیں ہیں، دو ارادے نہیں ہیں۔ ایک چیز مانیں گے، اور دوسری چیز وہ جو ہے نا آپ کی دوسری چیز یہ مانیں گے اس کی قدرت جیسی قدرت نہیں، اس کی سما جیسی کسی کی سما نہیں ہے۔ پہلے ہم نے کہا تھا اس کے دو نہیں ہیں، ایک ہی ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ اس کی ایک سما، اس کی سما جیسی کوئی سما نہیں، اس کی بصر جیسی کوئی بصر نہیں، اس کی قدرت جیسی کوئی قدرت نہیں۔ اس کی قدرت میں تاثیر ہے، بندے کی قدرت میں تاثیر کا نام و نشان نہیں۔
اس کا علم ذاتی ہے، بندے کے علم میں ذاتی بات، ذاتی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ تو تیسری چیز تھی کہ تو یہ کام کریں گے تو دو چیزیں آپ کو حاصل ہو گئی ہیں، توحید فی الذات اور توحید فی الصفات۔ اس کے بعد ہے توحید فی الافعال۔ کیا؟ توحید فی الافعال، اللہ کریم کے افعال جیسا کسی کا فعل نہیں، اس کے افعال میں ابھی میں نے ایک لفظ ادا کیے ہے تاثیر کا، رب کے افعال میں تاثیر ہے، بندے کے افعال میں تاثیر نہیں ہے۔ میں اسی بات کو عرض کر کے بات مکمل کر رہا ہوں، غور کیجیے گا۔ یہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، میں منہ سے بول رہا ہوں، اس میں آواز آ رہی ہے، آپ کے کان سن رہے ہیں، ایسے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اس میں میرا کوئی اثر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بندے کو جو کسب کی قوت دی ہے، یہاں تک بندہ کرتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین اس پر نتیجے کو خود تخلیق فرماتا ہے۔ آپ نے آسان مثال عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے کسی کو فائر مار دیا، کسی نے کسی کو گولی مار دی، تو وہ بندوق کی نالی سے نکلی، پستول کی نالی سے نکلی، اس کے سر میں جا کے لگی، وہ پار بھی ہو جائے جب بھی نہیں مرے گا، اب مرے گا جب رب وہ موت تخلیق کرے گا۔ تو رب کا جو فعل ہے، اس کا اثر ہے، اس کی تاثیر ہے، بندے کے فعل کا کوئی اثر نہیں ہے۔ بندے کو کسب اللہ رب العالمین نے دیا، رب کا فعل ہے، بندے کا کسب ہے، ادھر تاثیر ہے، بندے کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ بندے کو جو کام کرنا ہے، اس قدر اختیار ہے، اس پر نتیجہ رب تخلیق فرماتا ہے۔ میں توحید کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، بات مکمل ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے اس بات کا اعتقاد رکھا جائے کہ وہ ذات میں واحد ہے، صفات میں واحد ہے، افعال میں واحد ہے، نفی تعدد فی الذات والصفات والافعال، ذات میں تعدد کی نفی کا اعتقاد ضروری ہے۔ اعتقاد نہ ہو تو توحید نہ بنے گی۔ وقت چونکہ بہت زیادہ ہو چکا، ورنہ یہاں جملے کچھ اور زیادہ ضروری تھے، کیونکہ کچھ لوگ توحید کی تقسیم کر دیتے ہیں، یہ توحید ربوبیت ہے، یہ توحید الوہیت ہے، اس بہانے مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں۔ یہ تقسیم باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کی تقسیم صرف اور صرف اہل اسلام کو کافر بنانے کے لیے ہے، ورنہ مخصوص قسم کے چند لوگوں سے پیچھے صدیوں تک میرے آقا کے فرمان میں، صحابہ کے نظریات میں، اولیاء علماء ائمہ دین کی گفتگو میں ایک اشارہ بھی نہیں ملتا کہ توحید کی دو قسمیں ہیں، ایک توحید ربوبیت اور دوسری توحید الوہیت۔ یہ تقسیم صرف ان لوگوں نے کی جنہوں نے کہا یا رسول اللہ کہنے والوں کو کافر بناؤ، یا غوث اعظم کہنے والوں کو کافر بناؤ۔ اب کافر کہاں سے بنائیں؟ انہوں نے پہلے توحید کی غلط تقسیم کی، توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کی طرف، اس کے بعد پھر فتوے لگانا شروع کر دیے۔ جب بنیادیں خود ڈال دی تو ان کی مرضی ہے، جو جی میں آئے ان کا حسن کرشمہ ساز۔ لیکن توحید کی جو صدیوں سے مذاق چلی آ رہی ہے، میرے آقا علیہ السلام کے دور اقدس کے بعد صحابہ تابعین ائمہ دین وہ وضاحت وہ ہے جو میں نے آپ کی گوش گزار کی۔ صفات ذات میں، صفات میں، افعال میں اور ذات میں توحید کے لیے دو باتوں کی نفی کا اعتقاد کرنا پڑتا ہے، اور صفات میں توحید کے لیے بھی دو باتوں کی نفی کا اعتقاد کرنا پڑتا ہے، اور افعال میں توحید کے لیے اس بات کا اعتقاد کہ اس کے فعل جیسا کسی کا فعل نہیں، اس کے فعل کی تاثیر ہے، رب کے فعل کے علاوہ کسی کے فعل کی کوئی تاثیر نہیں۔ ہم توحید پہ زندہ رکھے، توحید پہ مارے، توحید والوں کے زمرے میں، مصطفیٰ کے سچے غلاموں کے زمرے میں ہمارا حشر فرمائے۔ آمین بحبیبہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا تھا
سبحان چلو ہن میں ساری تقریر دا خلاصہ اہل سنت عقیدہ جڑا حضرت بیان کیتے تو سجدے لے بولو ایک ہے بولو تو میں تقریر کرنا ایک ہے